کے ساتھ اگر اس سارے پوائنٹ آف ویو کو پیش کیا جائے، تربیت خاص طور پر جو سینما کے ذریعے کی جائے. پچھلا لیکچر بھی عامر صاحب کا بڑا خوبصورت لیکچر تھا. انہوں نے بتایا کہ کس طرح نیریٹیوز بنتے ہیں، سینما کے ذریعے بنائے جاتے ہیں. تو مطلب فلیٹ انداز سے بات کرنے کے بجائے سینما کو ہم ہٹ کیا جائے، اس کے ذریعے ہی پیش کیا جائے، اس کے ذریعے ہی ہم کرٹیسائز کریں اپنے نقطۂ نظر. آپ اس حوالے سے بہت شکریہ. پہلے تو میں عامر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے جو سمجھ بوجھ رکھنے والے دانشور لوگ ہیں ان کے سامنے مجھے بولنے کا موقع مل رہا ہے. تو میں سب سے پہلے تو عامر کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. تھوڑا سا میں تناظر بتانا چاہتا ہوں میں اپنا اور عامر کا. میں غالباً کو 1-2 سال پہلے ان سے ریڈیو میں تھا، تو جب یہ آئے تو بڑے ینگ، ایک عامر رضا اور ایک عابد رضا. تو بعد میں پتہ نہیں یہ کہاں گم ہو گیا اور میں کہاں گم ہو گیا. یہ میں ریڈیو پاکستان لاہور کی بات کر رہا ہوں. تو بیچ میں کئی سال رابطہ نہیں رہا، لیکن پھر میں نے انہیں کہیں ایز اے ریسرچر ٹیلی ویژن پہ دیکھا. اور بعد میں جب کوئی 6-7 سال پہلے میں لاہور آ گیا، لاہور سے اسلام آباد آ گیا، تو یہاں ان سے گاہے بگاہے ملاقاتیں ہونا شروع ہوئی. غالباً کو 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے شاید میڈیا منڈی کا ذکر چلا دوستوں کے درمیان، تو ان کو میں نے کتاب دی. تو ظاہر ہے پڑھ کے انہوں نے پسند کی، ان کی مہربانی. یہ پھر یہ کہ ہمارا آپس میں رابطہ، اور ظاہر ہے میں ان کو 20-22 سال پہلے اگر میں جانتا ہوں تو ایک امپریشن ہوتا ہے نا بندے کا، میرا ان کے ذہن میں کوئی ہوگا اور ان کا میرے ذہن میں ہوگا. تو جب یہ اپنے مختلف سجاگ میں چھپنے والے یا مختلف ویب سائٹس پہ جو ان کے یہ بلاگ تھے، یہ مجھے بھیجتے رہتے تھے گاہے بگاہے. اور ان میں سے میں نے کافی پڑھے بھی، لیکن شاید وہ ڈیجیٹلی پڑھنا مجھے اس طرح یعنی ہانٹ نہیں کرتا جس طرح کہ میں کتاب پڑھنے کو. ظاہر ہے ہم 80 کی دہائی کے لوگ ہیں، تو وہ ہمارا ایک اپنا اس طرح ٹیکنالوجی سے اس طرح ہم مانوس نہیں ہیں جس طرح کہ آج کی نوجوان نسل ہے. اچھا، کتاب پڑھ کے اور عامر سے پچھلے سال 1 سال کے یا 2 سال کے یا 3 سال کے عرصے میں سچی یہ بات ہے کہ کتاب لینے کے بعد ایک میرے ساتھ دوست ہے، انہوں نے ریسنٹلی پاکستان میں اسکرین پلے رائٹنگ پہ پہلی پی ایچ ڈی کی ہے. تو ہم دونوں کی یہ متفقہ رائے تھی کہ عامر میں ایک جو اسکالر میں ایک ٹھہراؤ آتا ہے اور اس میں ایک ہمبلنس آتی ہے، اس کا بھرپور ان کی شخصیت میں پرتو مجھے نظر آیا. اور کتاب، سچی بات یہ ہے کہ میں کالموں کی کتاب کو کتاب نہیں سمجھتا. جتنے بھی ان کو کسی ریفرنس کے طور پہ تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مجھے بہت اچھا لگا یہ کتاب. میں آلموسٹ ساری پڑھی ہے اور مجھے بالکل اس میں ویسا ہی مزہ آیا جیسا کہ فکشن پڑھنے میں آپ کو مزہ آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عامر نے کوئی پاپولر نعرے سے یا اس پتہ چلتا ہے کہ یہ خود اس نے جو سارے تجربات ہیں یہ اپنے اوپر اس نے بتائے ہیں. اچھا، اتفاق یہ ہے کہ میں بھی چونکہ فلم کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، پاکستان میں آج تک ایک ہی اسکرین پلے رائٹنگ اور اسکرپٹنگ کا پروفیشنل ڈپلوما NCA لاہور میں ہوا ہے. اب خوش قسمتی سے میں اس میں تھا اور بد قسمتی سے کام کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا، وہ کہ 2 فلمیں میں نے لکھی. تو عامر کا جو مجھے ایسے لگا کتاب پڑھتے ہوئے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں. عامر دیکھیں ایک جو ہے وہ لیفٹ کی تحریک سے اور اس سباؤ سے اور اس کے مزاج سے پوری طرح واقف کار اور جانو ہے. مجھے آپ یہ سمجھیں کہ میں ایک عام پاکستانی کے طور پہ ایک را ہینڈڈ لکھاری کے طور پہ بات کر رہا ہوں. تو میری جو اپنی آبزرویشن ہے کہ انہوں نے ان کو نہ صرف اس کی جو ایکیڈیمک اپروچ کا پتہ ہے جس بھی موضوع پہ یہ بات کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس سے لگتا ہے کہ انہوں نے خود ایکسپیرینس بھی کیا. اچھا، میں یہ بات اس لیے میں نے کی کہ فرض کریں اشفاق صاحب سے میری ملاقات بھی رہی ہے، میرے پروگراموں میں بھی آئے، اور بلکہ میں نے ایک پروگرام میں ایک ہی جو میں نے ان کا پروگرام وہ تھا اردو ادب اور ریڈیو ڈرامہ. تو وہ چونکہ بولتے اچھا تھے اور بہت بولتے تھے، تو اتفاق یہ تھا کہ میرے پاس مارجن بہت کم تھا آن ایئر جانے میں اور ریکارڈ کرنے میں. تو انتظار صاحب تھے، انتظار حسین،
امجد اسلام امجد اور ڈاکٹر طارق عزیز مرحوم جو پلے رائٹ تھے، معذور تھے، جو ایف سی کالج میں پڑھاتے تھے. تو میں بوتھ میں بیٹھا تھوڑا، میں کہا کہ اشفاق صاحب جڑے نا آؤٹ آف ٹریک جا رہے ہوں. کہ اشفاق صاحب نوں روکو گے. بٹ اینی وے میں 2 منٹ سے زیادہ صبر نہیں کر سکا. میں نے دروازہ کھولا اور میں نے کہا کہ اشفاق صاحب تسی ذرا تھوڑا آؤٹ آف ٹریک جا رہے. تو انہوں نے بالکل ایسے میں کہ منڈے کا دماغ خراب ہے انہوں کہہ رہے ہیں. بٹ اینی وے انہوں نے کہا کچھ نہیں. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری یہ سوچی سمجھی رائے ہے، اور میں نے ان کے تلقین شاہ پروگرام سنے ہیں، اور مجھے اتفاق ہوا ہے پی ٹی وی میں بھی 1 سال کام کرنے کا. یہ پھر میں کہوں گا کہ اتفاق کے NCA سے ٹی وی پروڈکشن بھی پڑھی میں نے، اور پھر میں وہاں گیا. تو 80 کی دہائی سے کالم، ڈرامہ، پاکستانی فلم، جو مجھے ایسے لگا کہ عامر وہی باتیں کر رہا ہے جو میں سوچتا ہوں، یا میرے جیسا بندہ سوچتا ہے، کہ جو ہمارا دانشور تھا اس نے اسٹیٹ کے ایجنٹ کا رول پلے کیا ہے. جس طرح ایک کامنر ہے، آپ اس کی زبان بگاڑتے ہیں، آپ اس کو مسخرے کا رول دیتے ہیں، آپ اس کو کامیڈین کا رول دیتے ہیں، آپ اس کے جو سماج میں اس کا کردار ہے آپ اس کو کہیں بھی نہیں دکھاتے، اس کی یوٹیلیٹی کہیں بھی نہیں دکھاتے کہ ایک فرد جو ہے، ایک انسان جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور کتنا سماج کے لیے ہو سکتا ہے. تو ان کا یہ بالکل 100%، جس طرح جو انہوں نے جن ڈراموں کا ذکر کیا، اور جس طرح انہوں نے آج کا جو اس وقت پاپولر ڈرامہ ہے وہ جس نہج پہ جا رہا ہے اور جہاں ہماری سوسائٹی کو لے کے جا رہا ہے، انہوں نے بالکل درست بات کی کہ لاہور اور کراچی کے علاوہ ان کو کوئی لوکیل ہی نہیں ملتا. انہیں موضوعات ہی ان کے کسی کی بیوی کسی کے خامد کے ساتھ اس کے ریلیشنز ہیں، اور کسی خامد کے کسی کی بیوی کے ساتھ ہے، کسی کی سالی کی. مطلب اس کے علاوہ دنیا میں ذاتی طور پہ بھی سوچتا ہوں کہ آپ کے ایجوکیشن، غربت اور بے شمار ایک فرد کے مسائل ہیں اور سماج کے مسائل ہیں جن پہ ہمیں بات کرنی چاہیے اور ہم بات کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں ہم سینما کی طرف. عامر چونکہ خود اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں اور ان کی بڑی گہری نظر ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم وہ بدقسمت معاشرہ ہیں، اور ہماری نہ صرف ہمارا سماج اور ہماری ریاست وہ فکری طور پہ آج بھی کنفیوز ہے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ میوزک حرام ہے یا حلال ہے. ہم کیے بھی جا رہے ہیں اور نہیں بھی کیے جا رہے ہیں. آپ یقین جانیں کہ آپ یہ اندازہ کریں کہ سرنگی بجانے والا پاکستان میں صرف اس وقت ایک لڑکا ہے. اگر میں غلط ہوں تو مجھے آپ درست کر سکتے ہیں. اچھا، آپ کا کوئی میوزک بیچ نہیں ہے. اچھا، عام ایک کامنر بندے سے آپ بات کریں. میں حیران رہ گیا کہ یہاں اسلام آباد میں ریڈیو کی کالونی ہے. تو ایک پروگرام مینیجر نے مجھے کہا، اس نے کہا کہ یہ جو آپ پروگرام کے لوگ ہیں، پروگرام ہم اس شعبے کو کہتے ہیں جس میں ڈرامہ، میوزک یا جس سب کچھ ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں آپ تو گناہ کرتے ہیں، آپ مطلب یہ تو آپ، اور حالانکہ ان کی وجہ سے سارے ریڈیو کے امپلائیز کو جو مطلب اکاؤنٹس کے ہیں، ایڈمن کے ہیں، ان کو تنخواہ ملتی ہے. اچھا، فلم کا جو ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے بے تحاشا جو جن کو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے وقت میں بڑا کام کیا ہوتا ہے. اب اس چھوٹی سی میں ایک مثال دوں. راجہ انور ایک بہت بڑے لیفٹسٹ ہیں. میں خود ان کے اس میں حال میں بیٹھے ہوئے، تو ایک دفعہ بڑی پرانی بات کر رہا ہوں 2003 یا 2005 کے درمیان کی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ جو ہمارے بڑے مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ آخر میں جا کے لبرل ہو جاتے ہیں. ویسے ایسا کام ہی ہوتا ہے. تو جو لیفٹسٹ ہیں وہ آخر میں آ کے مذہبی ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ہو جاتے ہیں یا کیا انہیں ہوتا ہے. تو میں اللہ سے معافی مانگ میں یہ کہنا چاہوں گا، میں نے خود ان کی ایک تصویر دیکھی آج کل تو وہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے وہ احرام باندھا ہوا ہے اور وہ ایئرپورٹ سے نکلے ہیں. اچھا، یہ پھر اور طرف بات نکل جائے گی کہ پاکستان میں تو میں یعنی ایف اے میں ایک جماعت اسلامی کا میں نے پڑھا، وہ پمفلٹ ٹائپ تھا. تو اس میں سوشلسٹ، کمیونسٹ، مارکسسٹ، کافر، وہ سب کو انہوں نے ایک لائن میں کھڑا کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عامر کی کتاب ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اسکالرلی، میں نے ڈاکٹر مبارک علی جیسے جید لوگوں سے یہ سیکھا کہ آپ کس طرح مشکل موضوعات پہ بھی اچھے طریقے سے بات کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اتنا سکیل لکھیں یا اتنا، یہ معذرت کے ساتھ کامریڈ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. میرا یہ ایماندارانہ طور پہ بات یہ ہے کہ پاکستان میں دیکھیں کوئی لیفٹ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا.
یہ مجھے میڈیا منڈی کے بعد ہمارے کسی دوست نے کہا کہ آپ نے کوئی رائٹ کو زیادہ ہی رگڑا نہیں لگایا. میں نے کہا انہوں نے کوئی بندے دے پترا کا کام کیا تو تم دسو. یعنی اس میں میں یعنی کہ اس طرح معروف معنوں میں لیفٹسٹ نہیں ہوں. مجھے افضل توصیف نے جب کہا میری کہانیاں پڑھ کے کہ جس طرح تم پروگریسو لکھتے ہو, تو مجھے پتہ چلا کہ اچھا میں تو پروگریسو ہوں, میں تو بڑی نمازش نامے پڑھتا ہوں, تو میں پروگریسو ہو گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی انسان کے بارے میں, فرد کے بارے میں سوچے گا, اس کی جو سوچ ہے وہ آٹومیٹکلی پروگریسو ہو جائے گی. وہ سوچے گا کہ ہر وقت مسجدیں زیر تعمیر ہی کیوں رہتی ہیں, یعنی یہ کب تعمیر ہوں گی. تو وہ سینما کی طرف سے آتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, انہوں نے منگل پانڈے کا ریفرنس دیا, انہوں نے وہاں کے پروگریسو سینما کی مثال دی. وہ گو کہ آج تو سماجی اعتبار سے وہ ہمارے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے ہم سے بھی کچھ آگے نکلنے کی کوشش میں ہے مودی صاحب کی قیادت میں. لیکن یہ کہ وہاں دیکھیں کہ بہت اچھی فلم بھی بنتی ہے, وہاں درمیانی بزنس فلم بھی بنتی ہے, اور وہاں بہت بری بھی فلم بنتی ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے ہاں فلم بنتی نہیں ہے. آج کل وہ جو ٹی وی پلیز ہیں ان کو فلم کے نام پہ دکھایا جاتا ہے. عام لوگ دیکھیں, میں نے ایک دفعہ یہ اسلامک یونیورسٹی کے وہ بڑے عہدے پہ رہے ہیں عبدالجبار شاکر صاحب, وہ مذہبی اسکالر, تو پروڈیوسر کو چونکہ ریڈیو ٹی وی میں رہتے ہو نا, ہر قسم کے پروگرام جو اسائن ہو جائیں وہ کرنے پڑتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا, جو عامر نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے, کہ آپ ایک جو اس دھوپ میں, چچلاتی ہوئی دھوپ میں جو عورت دان کی پنیری لگاتی ہے, جو دودھ دھوتی ہے, جو چارہ کاٹتی ہے, وہ کس طرح نقاب لے سکتی ہے, وہ کس طرح پردہ کر سکتی ہے. تو میں نے انہیں کہا, شاکر صاحب کی بہت بڑی لائبریری تھی ان کے اپنے شیو پورا, معتدل مزاج لائق آدمی تھے, وہ کے رائٹرز تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ اپنے بچپن میں بچیوں لڑکیوں سے نہیں کھیلتے تھے, یعنی دیہاتوں میں یہ لکڑ میٹی اور یہ چھپا چھپائی. تو انہوں نے کہا بالکل کھیلتے تھے. تو میں نے کہا کہ جو آج تصویر پیش کر رہے ہیں ہمارے مولا اکرام, یہ کہ یعنی ان کو پریکٹیکلی بالکل ان کو نہیں سمجھ کے بھئی ہم کس طرح جائیں, کس طرف جائیں گے, کہاں کھڑے ہیں اور کس طرح کریں گے. اچھا, جو لیفٹ کا میں بات جہاں سے شروع ہوئی تھی, مجھے ایسے لگتا ہے کہ دیکھیں جو نظریات ہمیں وہاں سے امپورٹ ہوتے تھے, میں ان کو بلیم نہیں کر رہا, میرے اپنی یہ آبزرویشن میں غلط ہو سکتا ہوں, کہ میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ انہوں نے سماجی اور زمینی حقائق کو سمجھے بغیر ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی. تو جو ہمارا یہاں سے ہم اپنی کوئی شکل کو پروان چڑھاتے اور اپنے آپ کو آگے لے کے چلتے, وہ شاید ہم نہیں کر پائے, اور اس سے ظاہر ہے ہمارا لاس بھی ہوا. تو عامر کی کتاب کی طرف آتے ہیں کہ اس کا ٹائٹل, جس طرح انہوں نے کتاب لکھی ہے اس میں پروف کی بہت کم غلطیاں ہیں, اور جو مضامین ہیں وہ جو ان کے کالم ہے, سچی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی ہوائی بات نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ دیکھیں BBC تک بھی چھپا ہوں, تو مجھے کسی دوست نے کہا کہ آپ آئیڈیاز کیوں نہیں پیچ کرتے. میں نے کہا میں نہیں کرنا چاہتا, میں کیوں کروں, وہ اگر چاہتے ہیں تو مجھ سے لکھوائیں. دوسری, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بندہ بھی جو سنجیدہ کام کرنا چاہتا ہے, کالم اس کو ضائع کر دیں. لیکن عامر کے جو کالم ہیں, جو انہوں نے جو مضامین لکھے ہیں, ان میں یہ ہے کہ آپ کو کوئی کچی بات نہیں ملے گی, کیونکہ عام طور پہ کالموں میں ایسی سنی سنائی باتیں ادھر ادھر سے گپ شپ لگا کے تو چلیں وہ جو ہے وہ لکھ دیا. تو سنیما کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی, میں چونکہ خود میں نے آپ کو کہا کہ میں 2005-06 میں اسٹوڈنٹ تھا NCA میں, تو میرا یہ خیال تھا کہ یہ جو لڑکے باہر سے پڑھ کے آ رہے ہیں اور جو یہاں فلم پڑھائی جا رہی ہے, جو پنجاب یونیورسٹی میں پڑھائی جا رہی ہے, کوئی 10 سال کے بعد انشاءاللہ نیا کوئی ایک لوگ آئیں گے جو کچھ کریں گے. لیکن الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ سماج میں بالکل اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہے, لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے نا چیزوں کی. حالانکہ لوگ انٹرٹینمنٹ کے پیاسے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ کو مجھے جیسے سے لگا کہ میری بات تھوڑی لمبی ہوتی ہے. تھینک یو. اچھا, لیفٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو